بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے جماعت ناہم کی اسلامیات میں حصہ دوم جو احادیث سے متعلقہ ہے، اس میں سے ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ اس حدیث سے متعلقہ جو تشریح آپ نے پڑھی ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آگے ہم اس حصے کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 آج پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 آپ دیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ اور حدیث عربی کے اندر آپ نے سن لی۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے علم کی جب بات ہوئی ہے تو علم کا معنی آپ کو جاننا ہوگا۔ علم کا معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا اور آگاہ ہونا۔ علم کی فرضیت اور فضیلت بھی اور اہمیت اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ علم کی فرضیت، علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت، 3 باتیں۔ علم کی فرضیت تو واضح ہے، فریضۃ کا لفظ بھی اس میں آیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی انسان دین کے مطابق گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حلال اور حرام کی پہچان کر لینا، جائز اور ناجائز سے واقف ہو جانا اور پاکی اور ناپاکی سے واقف ہو جانا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ علم کی فرضیت۔ علم کی اہمیت اور فضیلت، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک جاہل آدمی ہے، ایک عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ میں سے جن ایمان والوں کو اللہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو علم میں درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا تھی، قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم کے اضافے کی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یاد رکھیے، علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی کافی ساری ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر دراہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ وراثت سنبھالنے والے علماء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بھی علم کی اہمیت، علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت یہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے، اسے جہاں پاؤ حاصل کر لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش اور راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، اس لیے کہ مال عن قریب ختم ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ سے علم کی اہمیت، اس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کی تشریح دیکھیے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اسی لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جب ہمیں علم ہوگا، پتہ ہوگا، تو پھر ہی ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بیٹا کل میں نے آپ کو اسلامیات کے نوٹس کا تعارف کروایا تھا، آج میں آپ کو نوٹس کے اندر یہی حدیث جو ہے وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ نوٹس میں کس انداز میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا ترجمہ، پھر نیچے تشریح، سب سے پہلے علم کا معنی لکھا ہوا ہے، پھر قرآن مجید میں علم کی جو اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور آخر میں یہ تشریح جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، یہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ نے اچھی طرح سے اس حدیث کو، ترجمے کو، تشریح کو، اس سے متعلقہ مزید جو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔